اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع میں گہرائی میں اتریں، ایک ضروری وضاحت کرنی ہے۔ یہ تجزیہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور اے آئی بعض اوقات ناموں یا حوالوں میں جنس کی شناخت میں غلطی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی معذرت خواہ ہیں۔ شہر چیختا ہے، شہر سرگوشی کرتا ہے، شہر کے اپنے خواب اور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ آج ہماری گفتگو کا آپ کہہ لیں محور ہیں۔ آج ہم ادب اور شہر کے اس عجیب، گہرے اور کبھی کبھی خطرناک رشتے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور اس سفر میں ہمارے رہنما ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیئر۔ ہمارے سامنے ان کا ایک شاندار مضمون ہے، شہر اور ادب کی حرکیات۔ اور ڈاکٹر نیئر بھائی ہمارے دور کے ایک بہت بڑے اردو نقاد اور فکشن نگار ہیں۔ ان کا کام ہمیں اس موضوع کو دیکھنے کے لیے ایک بہترین اینک فراہم کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک مضمون نہیں بلکہ ایک کھڑکی ہے جس سے ہم شہر کی روح میں جھانک سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن سیدھا سا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہر ہم سے بات کیسے کرتے ہیں، کیا ہم ان کی زبان سن سکتے ہیں، اور یہ کہ ادیب اور شاعر کیسے اس خفیہ زبان کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ یہ تعلق ہماری محبت، ہماری شناخت اور یہاں تک کہ ہمارے خوف کو کیسے بناتا اور بگاڑتا ہے۔ تو چلیں اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو مضمون کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ شہر اور ادب کا رشتہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے۔ جی، دو طرفہ ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ ادیب صرف شہر کے بارے میں لکھتا ہے، بلکہ شہر ادیب کو بناتا ہے اور ادیب شہر کی پہچان بناتا ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ ہر شہر کی اپنی ایک الگ زبان ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے، اور یہ زبان مطلب عام بولی جانے والی زبان نہیں ہے۔ تو پھر کیسی زبان ہے یہ؟ یہ اشاروں کی زبان ہے۔ شہر اپنے پرانی عمارتوں کے ذریعے اپنا ماضی سناتا ہے، اپنی تنگ گلیوں سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنے شور بھرے بازاروں سے زندگی کا جشن مناتا ہے، اور اپنی رات کی خاموشیوں میں اپنے دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ کچھ زیادہ شاعرانہ بات نہیں ہو گئی؟ یعنی ایک عمارت کیسے بول سکتی ہے؟ ایک عام آدمی جو روز اس گلی سے گزرتا ہے، اسے تو کوئی آواز نہیں آتی۔ بہت اچھا سوال ہے، اور ڈاکٹر نیئر یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر شہری اپنے ہی شہر میں اجنبیوں کی طرح لیتے ہیں۔ اجنبیوں کی طرح؟ جی، وہ ایک دوسرے سے تو بات کرتے ہیں مگر اپنے شہر سے ہم کلام نہیں ہو پاتے، اور یہیں ادیب کا کردار آتا ہے۔ ادیب ایک سنسار اینٹینا کی طرح ہوتا ہے، وہ ان سرگوشیوں کو پکڑ لیتا ہے جنہیں عام کان نہیں سن پاتے۔ اچھا۔ وہ شہر کی خاموشی کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ ایک مترجم ہے جو شہر کی بے زبان کہانیوں کو الفاظ دیتا ہے۔ اسی لیے شاید ایزرا پاؤنڈ نے کہا تھا کہ تمام عظیم فن میٹروپولس یعنی بڑے شہروں میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کہانی گلگامش کی داستان وہ ارک شہر کے گرد گھومتی ہے۔ صحیح۔ ایلیٹ میں ایتھنز کا کردار مرکزی ہے۔ الف لیلا کی کہانیاں بغداد کے کوچوں کے بغیر ادھوری ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ادب کی طرف دیکھیں تو کیا ہم میر اور غالب کو دہلی سے اور اقبال کو لاہور سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ فنکار تو شہر کی آواز بن گئے تھے۔ بالکل۔ اور یہ آواز اکثر محبت کی ہوتی ہے، ایک ایسی شدید محبت جو کسی انسان سے محبت سے کم نہیں ہوتی۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہے نا؟ کسی شہر کی فضا سے، اس کی گلیوں سے ایک ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ لگتی ہے۔ مضمون میں اس احساس کے لیے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، ٹوپوفیلیا۔ ٹوپوفیلیا یعنی جگہ سے عشق، اور اس کی شدت کو سمجھنے کے لیے ملکہ نور جہاں سے منسوب ایک فارسی شعر سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ جانے خودرا بعوض لاہور خریدام، یعنی جانے دیگر دادا و جنت دیگر خریدام۔ یعنی میں نے اپنی جان کے بدلے لاہور خریدا ہے، گویا ایک جان دے کر دوسری جنت حاصل کی ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ تو ایک سودا ہے، ایک قربانی ہے۔ یہ کہنا کہ میرا شہر اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، یہ تو محبت کے انتہا ہے۔ بالکل، اور یہ محبت صرف بادشاہوں اور ملکاؤں تک محدود نہیں، یہ عوام کے دلوں میں بھی اسی طرح دھڑکتی ہے۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر تو جیسے ہر اس شخص کی آواز ہے جسے لاہور نے اپنی طرف کھینچا ہو۔
شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ اس شعر میں ایک بے بسی اور کشش کا احساس ہے، جیسے انسان کا اپنا کوئی اختیار ہی نہ ہو، بلکہ شہر کی مقناطیسیت اسے کھینچ لائی ہو۔ یہ ہوا کا کھینچ کے لانا کمال کا استعارہ ہے۔ اور پھر محبت کا ایک اور درجہ بھی ہے، جب یہ محبت عقیدت میں بدل جاتی ہے اور دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ شعیب بن عزیز کا یہ شعر دیکھیں، میرے مولا مرے لاہور پہ بھی چشم کرم، تیرا مکہ تو رہے اس کی بھی خیرات رہے۔ واہ، یہاں تو لاہور کو ایک مقدس مقام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ صرف محبت نہیں، یہ تو شہر کو اپنی ذات، اپنی روحانیت کا حصہ بنا لینے کے مترادف ہے۔ جی، اور جب ہم اس شہر سے، اس محبت سے دور ہوتے ہیں تو یہ احساس اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ تب یہ یاد بن جاتا ہے، ایک ٹیس جسے ہم نوسٹیلجیا کہتے ہیں۔ مضمون اس کی بھی دو بڑی دلچسپ قسمیں بتاتا ہے۔ پہلی قسم تو خالص جذباتی یاد ہے، جس کی بہترین مثال مرزا غالب کا کلکتہ کے بارے میں کہا گیا شعر ہے، جب وہ دلی واپس آ چکے تھے۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشی، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ یہاں کلکتہ کا ذکر صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے، یہ ایک تیر ہے جو سیدھا سینے میں لگتا ہے۔ وہ ہائے ہائے جو آخر میں ہے، اس میں پورا درد سمٹایا ہے۔ یہ ایسی یاد ہے جو زخم کی طرح تازہ ہے۔ بالکل، لیکن نوسٹیلجیا ہمیشہ اتنا ذاتی اور جذباتی نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری قسم بہت گہری اور سیاسی ہے، اور اس کا تعلق شناخت کی تلاش سے ہے۔ شناخت کی تلاش سے؟ وہ کیسے؟ خاص طور پر نوآبادیاتی دور کے بعد، جب حملہ آور طاقتوں نے شہروں کے نام، ان کی عمارتیں، ان کی تہذیب بدل ڈالی۔ اچھا، تو اس صورت میں ماضی کو یاد کرنا صرف پرانی یادیں تازہ کرنا نہیں، بلکہ یہ کھوج لگانا ہے کہ ہم اصل میں تھے کون۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کی دو بہترین مثالیں مضمون میں دی گئی ہیں۔ ایک تو ایلیکس ہیلی کا امریکی ناول روٹس، اور دوسرا انتظار حسین کا ہمارا اپنا ناول بستی۔ یہ دونوں ناول ماضی میں گم ہو جانے والی جگہوں، کہانیوں اور روایات کو دوبارہ کھوج کر اپنی شناخت کو عصر نو تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ثقافتی آثار قدیمہ کی کھدائی ہے۔ یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہم کون تھے، اور اس تبدیلی کے بعد اب ہم کون ہیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ شہر صرف اینٹ اور غارے کا مجموعہ نہیں رہتے، بلکہ وہ قومی اور تہذیبی شناخت کی علامت بن جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے اردو ادب میں دہلی، لکھنؤ، کرتبہ اور کربلا کا ذکر آتا ہے، تو یہ صرف شہروں کے نام نہیں ہوتے، یہ پوری تہذیبوں کا حوالہ بن جاتے ہیں۔ اور یہیں پر مضمون ایک بہت دلچسپ تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف علامہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، یعنی اپنی علاقائی، نسلی اور جغرافیائی شناختوں کو مٹا کر ایک عالمگیر ملت کا حصہ بن جاؤ۔ جی، یہ ایک بڑا آفاقی اور بے جہت تصور لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ یہی تو سوال ہے، کیونکہ دوسری طرف خود اقبال کے ہاں جب بے جہت امت کا تصور آتا ہے تو وہ حجاز، کربلا، بغداد اور قرطبہ جیسے شہروں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جگہ یا مکان سے فرار ممکن نہیں۔ ہماری شناخت، ہمارے نظریات، سب کسی نہ کسی زمین سے، کسی نہ کسی شہر سے جڑے رہتے ہیں۔ مطلب ہم چاہے جتنی بھی کوشش کریں، ہم اپنی جڑوں سے کٹ نہیں سکتے۔ بالکل۔ تو ہم نے محبت کی بات کی، شناخت کی بات کی، لیکن ہر محبت کی کہانی کا ایک تاریک پہلو بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہی شہر جس سے ہم عشق کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک ڈراونا خواب بن جاتا ہے۔ اسی شہر سے دم گھٹنے لگتا ہے، اور اس احساس کو ٹوپوفوبیا کہا جاتا ہے، یعنی جگہ کا خوف۔ اردو شاعری میں اس کے لیے ایک بہت جامع اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وحشت۔ وحشت؟ جی، اور اس کا مکمل ترجمہ شاید کسی اور زبان میں ممکن نہیں۔ یہ صرف تنہائی یا بیگانگی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف شاعروں اور بہت حساس لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، یا ایک عام شہری بھی جو روز دفتر جاتا ہے اور ٹریفک میں پھنستا ہے، اسی کیفیت سے گزرتا ہے لیکن اسے نام نہیں دے پاتا؟ میرے خیال میں یہ ایک عالمگیر احساس ہے۔ وحشت صرف تنہا ہونا نہیں ہے، بلکہ بھیڑ میں ہوتے ہوئے بھی خود کو اجنبی محسوس کرنا۔ یہ شہر کی مصنوعی زندگی سے اتنی بیزاری ہے کہ انسان کو ویرانے، دشت اور صحرا پرکشش لگنے لگتے ہیں۔ اچھا۔
مضمون کے مطابق شہر کی زندگی میں کامیاب ہونے کا دباؤ، مقابلہ بازی اور ہر وقت دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ انسان سے خود شناسی کا موقع چھین لیتی ہے۔ آج کل جسے لوگ اربن برن آؤٹ کہتے ہیں، کیا یہ اسی وحشت کی جدید شکل نہیں؟ لوگ بڑے شہروں کی بھاگ دوڑ سے تنگ آ کر چھوٹے شہروں یا پرسکون علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین موازنہ ہے۔ ابن انشا کا شعر اسی جدید احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، واشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ یہاں وحشی اور جوگی وہ کردار ہیں جو شہر کے اصولوں پر نہیں چل سکتے۔ وہ آج کے ڈیجیٹل خانہ بدوش کی طرح ہے جو شہر کی قید سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اور اگر یہ وحشت اور خوف اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب منیر نیازی جیسی شاعری جنم لیتی ہے۔ یہ شعر سنیں اور اس کی شدت محسوس کریں۔ اس بے وفا دیار کو کرنا ہے نظر آتش، اس شہر بے چراغ کی ہر چیز پھونک دو۔ یہ تو بہت ہی شدید رد عمل ہے۔ یہ صرف شہر چھوڑنے کی بات نہیں، یہ اسے تباہ کر دینے کی خواہش ہے۔ نظر آتش یعنی آنکھ کے حوالے کر دینا۔ بالکل، یہ ٹوپوفوبیا کی انتہا ہے۔ یہاں محبت نفرت میں بدل چکی ہے۔ شہر اب صرف بے سکون نہیں بلکہ بے وفا اور بے چراغ یعنی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ شاعر کو لگتا ہے کہ اس شہر نے اس سے دھوکہ کیا ہے، اس کے خواب چھین لیے ہیں اور اب اس کا واحد حل اس کی مکمل تباہی ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ شہر سے ہمارا رشتہ کتنا شدید اور جذباتی ہو سکتا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے مضمون کی روشنی میں ایک پورا سفر طے کیا۔ ہم نے شہر کی خفیہ زبان کو سننے سے بات شروع کی، پھر ٹوپوفیلیا یعنی شہر کے عشق میں گرفتار ہوئے، نوسٹالجیا کے ذریعے اپنی شناخت کو کھوجا اور آخر میں ٹوپوفوبیا اور وحشت کے اندھیروں تک پہنچے۔ یہ واقعی ایک کثیر جہتی رشتہ ہے۔ شہر ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ادیب اور شاید ہم سب کبھی اپنی محبت کا عکس دیکھتے ہیں، کبھی اپنی یادوں کا اور کبھی اپنی وحشت اور خوف کا۔ یہ رشتہ سیدھا اور سادہ نہیں بلکہ انسانی جذبات کی طرح ہی پیچیدہ اور گہرا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ ادیب شہر کی زبان کیسے سنتے اور سمجھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں گوگل میپس، انسٹاگرام سٹوریز اور ورچوئل ریئلٹی کے زمانے میں کیا شہروں کے ساتھ ہماری ذاتی زبان بدل رہی ہے؟ کیا ہم نئے طریقوں سے شہر کو سننا اور محسوس کرنا سیکھ رہے ہیں، یا ٹیکنالوجی کی اس بھیڑ میں ہم شہر کی اصل روح سے مزید بہرے ہوتے جا رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔